حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غریبوں کے ساتھ ہمیشہ دوستی رکھو اور امیروں کی مجلس سے پرہیز کرو۔ تمہیں کیا چاہیے؟ جو کچھ بھی چاہیے اسے مسکراہٹ کی طاقت سے حاصل کرو، نہ کہ تلوار سے۔ جب میں خود پر ہنستا ہوں تو میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ مسکراہٹ ایک جھلک ہوتی ہے، لیکن اس کی یاد بعض اوقات ابدی ہوتی ہے۔ مسکراہٹ مایوسی کے تاریک بادلوں میں امید کی کرن ہے۔ دیدہ دنستہ غلطی قابل معافی نہیں ہوتی۔ اعلیٰ درجے کا معاف کرنے والا وہ ہے جو انتقام پر قدرت رکھتے ہوئے عفو درگزر سے کام لے۔ آباد شہروں میں ایک اور شہر بھی آباد ہوتا جا رہا ہے، اور وہ ہے قبرستان۔ زندگی تم خود ہو، باقی سارا علم ہے۔ جس نے آج کو پسند کیا اس کو کل بھی پسندیدہ ملے گا۔ مسکراہٹ محبت کی زبان ہے۔ مسکراہٹ کی قیمت کچھ بھی نہیں، لیکن اس کا نفع بہت بڑا ہے۔ مسکراہٹ ایک لمحے میں گزر جاتی ہے، لیکن اپنی میٹھی یاد ہمیشہ کے لیے چھوڑ جاتی ہے۔ وہ دن بالکل ضائع شدہ سمجھنا چاہیے جس دن مسکراہٹ نہ آتی ہو۔ ہنسنا اور خوش ہونا صحت کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا غذا کو چبا کر کھانا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم لوگ ان حقیقتوں کو جان لو جنہیں میں جانتا ہوں تو تم بہت زیادہ رو اور کم ہنسو۔ بخاری شریف۔ زیادہ نہ ہنسو اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ بنا دیتا ہے۔ زیادہ ہنسنا موت سے غفلت کی نشانی ہے۔ اگر تم ہنستے ہو تو ساری دنیا تمہارے ساتھ ہنسے گی، لیکن اگر تمہیں رونا پڑے تو اکیلے ہی رونا پڑے گا۔ مسکراہٹ تعارف کا پہلا زینہ ہے۔ مسکراہٹ خریدی، مانگی اور چرائی نہیں جا سکتی، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو اس وقت تک کسی کو فائدہ نہیں دیتی جب تک اسے دل سے پیدا نہ کیا جائے۔ مسکراہٹ روح کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ مسکراہٹ اس بات کا یقین دلاتی ہے کہ مسکرانے والے کا دل کدورت سے پاک ہے۔ یہ زمین کسی اور زمین کا آسماں ہے۔ مسکراہٹ زندہ دلی کی علامت ہے۔ مسکرا کر بات کرنا بعض اوقات بڑی مشکل کو آسان بنا دیتا ہے۔ مسکراہٹ شکریہ کے اظہار کا انتہائی کامیاب ذریعہ ہے۔ مسکراہٹ چہرے کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتی ہے۔ مسکراہٹ کے بغیر کوئی امیر نہیں، اور جس کے پاس ایک ہلکی سی مسکراہٹ نہیں اس جیسا کوئی غریب نہیں۔ اس شخص کو مسکراہٹ کی ضرورت سب سے زیادہ ہے جس کے پاس دوسروں کو دینے کے لیے کچھ نہ ہو۔ کس قدر عظیم ہے وہ شخص جو دل میں غموں اور دکھوں کا بوجھ رکھتا ہے اور چہرے پر مسکراہٹ۔ مسکراہٹ زندگی کی علامت ہے۔ مسکراہٹ حسن کا سنگھار ہے۔
جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو کسی کو نہیں بخشتا اسے نہیں بخشا جاتا۔ مسکراہٹ ایک ایسا نذرانہ ہے جسے غریب سے غریب آدمی بھی پیش کر سکتا ہے۔ مسکراہٹ ایک ایسا پھول ہے جس کی خوشبو ہمیشہ مہک اٹھتی ہے۔ مسکراہٹ اچھی شخصیت کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ مسکراہٹ محبت کا انمول خزانہ ہے۔ ایک تاجر لوگوں سے قرض کا لین دین کرتا تھا۔ جب وہ دیکھتا کہ یہ غریب ہے تو اپنے خادموں سے کہتا کہ اس کو معاف کر دو، شاید اللہ تعالی ہم کو معاف کر دے، تو اللہ تعالی نے اس کو بخش دیا۔ سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قدرت کے باوجود معاف کر دے۔ جو انسان انتقام اور کینہ کی یاد میں دل تازہ رکھتا ہے اور معافی کا جذبہ نہیں رکھتا، وہ گویا اپنے زخموں کو ہرا رکھتا ہے۔ اگر وہ معافی کا جذبہ رکھتا تو اس کے زخم آسانی سے بھر جاتے اور اس کے آرام کا باعث ہوتے۔ معصومیت حسن کا پہلا لبادہ ہے۔ معصومیت ایک خوبی ہے جو ہر ایک کو بھلی لگتی ہے۔ اگر روح بیدار اور فطرت معصوم ہو تو انسان بہت جلد اپنی غلطی سمجھ لیتا ہے۔ معصومیت میں منافقت نہیں ہوتی۔ بعض اوقات ہم اپنے دنیاوی معاملات میں انا کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن حق کی راہ میں اپنی انا کو نہیں چھوڑتے۔ اگر کوئی آپ کو راستہ نہیں دیتا تو آپ اسے راستہ دے دو۔ اسلام کے نفاذ کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسلام کی تبلیغ بند کر دی جائے اور لوگوں سے ہمدردی کی جائے اور ان کی مدد کی جائے۔ ایک زمانے کا جھوٹ دوسرے زمانے کا سچ ہو سکتا ہے۔ اگر پیشانی میں شوق سجدہ پیدا ہو جائے تو سمجھو کہ اللہ قریب ہے۔ گرم دودھ میں تھوڑا سا سونف ڈال کر پی لیا کریں، کمر درد سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جائے گا۔ مرنے سے پہلے ایمان کا میسر آنا بہت بڑی بات ہے۔ معافی مانگنے والا بڑا دلیر ہوتا ہے۔ عاجز گناہگار مغرور آب سے بدرجہ بہا بہتر ہوتا ہے۔